آج سی ایم ہاؤس میں ایک میٹنگ منعقد ہوئی جس میں تمام ہماری لیڈرشپ نے شرکت کی، جس میں چیئرمین گوہر صاحب موجود تھے، سی ایم آفریدی صاحب موجود تھے، سلمان اکرم راجہ صاحب موجود تھے، جنید اکبر خان صاحب موجود تھے، علی اصغر صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہوئے انہوں نے شرکت کی، عرفان سلیم صاحب نے شرکت کی، اسد کیسر صاحب نے ویڈیو لنک کے ذریعے اس میں شرکت کی، مینا خان صاحب موجود تھے، اور جتنی بھی ہماری ارباب شیر علی صاحب تھے، تیمور جگڑا صاحب تھے، جتنی بھی ہماری جو لیڈرشپ تھی وہ موجود تھی، اور اسپیکر خیبر پختونخوا بابر سلیم سواتی صاحب بھی موجود تھے۔ تمام تر مشاورت کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ 5 اگست کو انشاءاللہ عمران خان صاحب کے اغوا کو 3 سال پورے ہو رہے ہیں۔ میں اغوا کا لفظ یوز کر رہا ہوں کیونکہ وہ اغوا ہیں، قیدی کے بھی اپنے حقوق ہوتے ہیں۔ کوئی بنیادی حقوق اس وقت عمران خان صاحب کو نہیں مل رہے، 7 مہینوں سے آئسولیشن میں ہے، تب بھی سہولت نہیں مل رہی، ڈاکٹر کی رسائی نہیں ہے، بہنوں کی ملاقات نہیں ہو رہی، بیٹوں سے بات نہیں ہو رہی، ایون وکلا کا ایکسیس تک نہیں ہے۔ تو یہ اغوا ہی ہوا۔ اس اغوا کو 3 سال پورے ہو رہے ہیں، اور انشاءاللہ 5 اگست کو پاکستان تحریک انصاف عمران خان کرکٹ اسٹیڈیم میں جلسے کا اعلان کرتی ہے، جس میں سی ایم آفریدی صاحب خطاب کریں گے، جس میں تمام لیڈرشپ موجود ہوگی، اور 5 اگست کو عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے، تحریک کے حوالے سے اگلا لائحہ عمل دیا جائے گا۔ انشاءاللہ 5 اگست بروز بدھ عمران خان کرکٹ اسٹیڈیم پشاور میں تحریک انصاف پاور شو کرے گی۔ انشاءاللہ اس میں ہزاروں اور لاکھوں ہمارے کارکن شرکت کریں گے، پورے خیبر پختونخوا سے لوگ اس میں شریک ہوں گے، اور وہاں پہ انشاءاللہ مشاورت سے اگلا لائحہ عمل کا اعلان کیا جائے گا۔ ہم اچکزئی صاحب سے بھی مشاورت کریں گے، ہم علامہ صاحب سے بھی مشاورت کریں گے، اور تمام سیاسی قوتوں کے پاس ہم جائیں گے جو یہ سمجھتے ہیں کہ موجودہ حکومت سے چھٹکارا حاصل کیا جائے، کیونکہ موجودہ جو حکومت ہے یہ عذاب کی طرح مسلط ہو چکی ہے پاکستانی عوام پہ اور پاکستان پہ۔ جتنا جلدی ان سے چھٹکارا حاصل کیا جائے پاکستان کے حق میں یہ بہتر ہوگا۔ ہم تمام سیاسی ان قوتوں سے بات کریں گے جو اس موجودہ حکومت کے خلاف ہوں۔ ہم تحریک تحفظ آئین پاکستان، تحریک انصاف اور دیگر سیاسی قوتوں سے بھی مشاورت ہوگی۔ 5 اگست کو انشاءاللہ اگلا لائحہ عمل کا اعلان کیا جائے گا، اور 5 اگست سے عمران خان صاحب کی رہائی کی تحریک شروع ہو جائے گی۔ بہت شکریہ آپ سب کا۔ یہ جو جلسہ ہے اس سے اسٹیڈیم کو نقصان نہیں پہنچے گا؟ اور دوسرا یہ کہ کیا کوئی دوسری سیاسی جماعت اگر یہاں پہ آئے گی اور وہ عمران خان کرکٹ اسٹیڈیم میں جلسہ کرنا چاہے گی تو اس سیاسی جماعت کو بھی اجازت ملے گی؟ دیکھیں یہ پہلے جواب دیتا ہے، پر ایک چیز صرف میں نے ایڈ کرنا ہے اس میں۔ 5 تاریخ کو ہمارا سب سے بڑا اناؤنسمنٹ ہوگا اس تحریک کے لیے انشاءاللہ، اور 5 تاریخ کو پشاور میں جلسہ ہے، لیکن پاکستان کے سارے سٹیز میں ریلیز ہوگی۔ یہ صرف میں نے ایڈ کرنا تھا۔ جی دیکھیں، جہاں تک عمران خان صاحب کرکٹ اسٹیڈیم کی آپ نے بات کی، یہ واحد صوبہ ہے جہاں پہ سیاسی برداشت ہے، جہاں پہ صحافت کے لیے آزادی ہے۔ اگر کوئی بھی سیاسی جماعت یہاں پہ جلسہ کرنا چاہتی ہے تو اس کو این او سی بھی ملتی ہے، اس کو گراؤنڈ بھی ملتا ہے۔ اب ان کے پاس کارکن نہیں ہے، وہ ہم لا نہیں سکتے، لوگ نہیں ہیں ان کے پاس۔ لیکن اگر آپ تحریک انصاف کی این او سی کی بات کریں تو 9 مئی کے بعد چیئرمین صاحب یہاں پہ موجود ہیں۔ صرف 2 دفعہ این او سی ملی، ایک سنجانی کے میدان پہ اور ایک لاہور کی کسی کونے میں ملی تھی، اور جلسہ کیسے ختم کرایا گیا وہ ریکارڈ پہ پڑا ہوا ہے کہ مائک کھینچے گئے، لائٹیں توڑی گئی۔ واحد یہ صوبہ ہے کہ یہاں پہ تمام ایک سیاسی برداشت بھی ہے، تمام سیاسی جماعتوں کو اجازت بھی ہے جلسے کی۔ آپ نے عمران خان صاحب کرکٹ اسٹیڈیم کی بات کی، دیکھیں بالکل کرکٹ اسٹیڈیم کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، وہ صوبائی حکومت کی ہی پراپرٹی ہے، اس صوبے کی ہی پراپرٹی ہے۔ وہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی کے سی ایل جو ہے، جو ایک پرائیویٹ لیگ ہے جس کے پیٹرن ان چیف گورنر صاحب ہے، اس کا بھی ایک ایونٹ ہوا۔ اس سے پہلے وہاں پہ ایک عوامی اسمبلی بھی لگائی گئی، تو وہاں پہ ایک عوامی اجتماع بھی ہو سکتا ہے، عوامی جلسہ بھی ہو سکتا ہے، تو اس میں اتنی کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ جی جی وہ آپ ریلیونٹ کوشچن کریں آج کے دن کے مطابق۔ آپ نے فرمایا کہ اسی جلسے کے اندر پھر آئندہ لائحہ عمل کا اعلان کیا جائے گا۔ جی صحیح فرمایا۔ ہمارے صوبے کے عوام کو یہ جاننے کا حق حاصل ہے کہ وہ کہیں کہ یہ تحریک
ہوگا یہ PTI کرے گا یا محمود خان اچکزئی صاحب کریں گے؟ کیا اسی جلسے میں محمود خان اچکزئی صاحب بھی شریک ہوں گے؟ اور دوسری بات، آپ ہی کے پارٹی میں خیبر پختونخوا میں 33 اراکین پر مشتمل ایک تحریک بھی چل رہا ہے، خان صاحب رہائی تحریک، کیا اس کا پریشر ہے؟ نہیں، دیکھو جہاں تک آئندہ کے لائے عمل کا تعلق ہے تو لائندہ کا عمل ہم ہمیشہ کنسلٹیشن کے ساتھ کرتے ہیں. علامہ راجہ ناصر صاحب اور اچکزئی صاحب ہمارے ساتھ ہمیشہ آن بورڈ ہوتے ہیں اور ہم سارے فیصلے ان کے مشاورت کے ساتھ کریں گے. جو اعلان ہوگا ان کے مشاورت کے ساتھ ہوگا، لیکن اعلان ہم کریں گے. پاکستان تحریک انصاف یہ جو آئندہ کا لائے عمل ہے وہ ہماری تحریک و ہمارے ساتھ ہوں گے، لیکن یہ جو جلسہ ہے جلسہ بھی ہوگا، ریلیز بھی ہوگی. جہاں تک آپ کسی گروپ کا بات کرتے ہیں، دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کوئی کنگ پارٹی نہیں ہے، ہم کوئی ڈکٹیٹوریل نہیں ہے، ہم لوگوں کی آواز کو نہیں دباتے. ہم ان کو کبھی یہ نہیں کہتے کہ جی آپ بات نہ کرو، آپ سب کا رائٹ ہے. کوئی اختلاف رائے رکھتا ہے تو ضرور رکھتا ہے. ہماری پولیٹیکل کمیٹی ہے، کور کمیٹی ہے، لیگل کمیٹی ہے، اس میں سارے لوگ بولتے ہیں. تو اگر کسی کا کسی پوائنٹ پہ اختلاف ہے تو ہم اس کو بڑے غور سے سنتے ہیں اور ان کی رائے لے لیتے ہیں. لیکن جب پارٹی فیصلہ کرتی ہیں تو پھر یونانیمسلی سارے لوگ اس کو سپورٹ کرتے ہیں. تو اس لیے یہ جو ڈیسیجن ہے وہ ہم جو لے رہے ہیں وہ کسی پریشر میں نہیں، یہ ہمارا ہم حق سمجھتے ہیں کہ خان صاحب ناحق جیل میں اور ہم نے اناؤنس کر دینا. بیرسٹر صاحب یہ بتائیں کہ جو جلسہ آپ پشاور میں کر رہے ہیں، خان صاحب اڈیالہ جیل میں پنجاب کے ساتھ، تو یہ اچھا نہ ہوتا کہ اٹک کی اس بار احتجاجی جلسہ منعقد کرتے پورے پاکستان کے لوگ اس میں شرکت کرتے؟ دیکھیں انتظار کر لیجیے گا کہ 5 تاریخ کو ہم آگے کیا اناؤنس کرتے ہیں، اور تب تک جو سارے آپشنز تھے وہ سب پہ ہم نے سوچا ہے. اور پاکستان تحریک انصاف کا ہمیشہ سے جس طرح پنجاب ہے وہ بھی بڑا مضبوط قلعہ ہے، لیکن KP کے ایک قلعہ ہے. تو یہ مشاورت کے ساتھ ہم نے سارے فیصلے کیے ہیں. اسی گروپ نے جو ہے آپ کو کل ایک لیٹر لکھا ہے واٹس ایپ کے ذریعے یا جو ہوگا، اس میں یہ الزام لگایا گیا ہے کہ صوبائی حکومت دانستہ طور پر خان صاحب کو مائنس کر رہی ہے. اس میں یہ الزام لگایا گیا ہے کہ جو پروگرام ہوئے سوات میں اور پشاور میں خان صاحب کی تصویر نہیں. دیکھیں میرے پاس ان کے پہلے کوئی ایسے لیٹر آئے تھے اور ایز اے چیئرمین میرے پاس سارے لوگوں کے آ جاتے ہیں، میں ان کو دیکھتا ہوں اور بڑے کھلے دل کے ساتھ ہم ان سب کو سنتے ہیں. ہم نے بڑا کیٹیگریکلی کہا ہے کہ جس کے جو ریزرویشن ہے، چاہے وہ ہماری تحریک، دیکھو لوگ ہم سے زیادہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. میں نے بارہا یہ کہا ہے کہ ہمارے ورکر سپورٹر لوگ ہم سے اس سے زیادہ توقع کرتے تھے کہ جی ہم کوئی تحریک چلائیں گے. اسی طرح ہمارے اس ورکر سپورٹر میں ہمارے پارلیمنٹیرین بھی کوئی ہوں گے. اگر وہ کسی صورت ہمارے سے کسی چیز سے سیٹسفائیڈ نہیں ہے تو یہ ان کا حق ہے ہمیں ایڈریس کرے، اور اس ایڈریس پہ ہمارا انٹرنل. اب ان کے ساتھ ہماری کیا ڈسکشن ہو جاتی، یہ پارٹی اپنے انٹرنل پلیٹ فارم پہ ڈسکس کرتی ہے رادر دین پبلک میں، تو ہم ان کے ساتھ ڈیل کریں گے. لیکن یہ ایک بار پھر بتاؤں کہ جب پارٹی فیصلہ کرے گی تو سارے لوگ اس کو ایکسیپٹ کریں گے. نہیں، دیکھیں الائنس کی میٹنگ ہوئی تھی، الائنس کی میٹنگ اسلام آباد میں ہوئی تھی اور اچکزئی صاحب کے کوئٹہ جانے سے پہلے ہماری اس سے میٹنگ ہوئی تھی. میں بھی اس میٹنگ میں موجود تھا اور ہم نے فیصلہ کیا. انہوں نے بھی اعلان کیا تھا کہ 5 تاریخ سے ہم آگے کس طریقے سے بڑھیں گے. تو ہم جو میں نے آپ کو کہا کہ ہم کوئی ایسا فیصلہ نہیں کرتے کہ ہمارے اور الائنس کا وہ اس پہ 1 پوائنٹ ایجنڈا نہ ہو. ہم ہمیشہ سے مشاورت کے ساتھ فیصلے کرتے ہیں. جان صاحب آپ نے کہا کہ سیاسی جماعتوں کو بھی اس حوالے سے اعتماد کیا کس کے ساتھ، مولانا صاحب کے ساتھ یا کس؟ جی علی اصغر صاحب ہمارے جنرل سیکرٹری ہیں تو وہ بہتر اس کا جواب دے پائیں گے. جی جو شفیع جان صاحب نے، پہلے میں ان کا جواب دے دوں. جی اچکزئی صاحب کے بارے سے انہوں نے بات کی، تو یہ تو نہیں ہے کہ اگر اچکزئی صاحب نہیں ہے تو موبائل فون بھی نہیں ہے اور ان سے بات بھی نہیں ہو سکتی. تو ہمارا تو ان کے ساتھ کنٹینیوس ایک رابطہ رہتا ہے، اور جو بھی ہم کرنے جاتے ہیں ان کے مشورے سے. انہوں نے خود بھی 5 اگست کے حوالے سے اور اس کے بعد کے حوالے سے کچھ باتیں کی ہوئی ہیں. تو یہ نہیں ہے کہ اچھا جی کہ وہ کسی وقت اسلام آباد میں موجود نہ ہو تو ان سے رابطہ نہ ہو. پہلی یہ بات. دوسری بات ہے جس طرح شفیع جان نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو بھی اس نظام کے خلاف کھڑا ہونے کے لیے تیار ہے اور کھڑا رہنے کے لیے تیار ہے، تو ہم جو ہے ان کو ویلکم کرتے ہیں. چاہے وہ سیاسی جماعتیں ہوں، وکلاء ہوں، ٹریڈرز تنظیمیں ہوں، ٹرانسپورٹر ہوں، جو بھی طبقات بھی ہیں جو سمجھیں اس نظام سے
جو ہیں وہ مفلوج ہو رہے ہیں، ان کی زندگیاں مفلوج ہو رہی ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان کو اپنے ساتھ جوڑیں اور ہم پاکستان تحریک انصاف ان کی آواز بنیں۔ تھینک یو جی، تھینک یو سو ویری مچ، تھینک یو جی۔ ڈاکٹر صاحب 5 اگست کا جلسہ آپ جو کر رہے ہیں یہ